السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے وقت پہ، آپ کی زندگی میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں بہت ساری خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا کتاب الصیام کا آج کا ٹاپک ہے الصیام الممنوع والمکروہ، ممنوع اور مکروہ روزے۔ ممنوع وہ روزے ہیں جن کو رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جن کا رکھنا ناجائز ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ اور مکروہ سے یہاں مراد ہے، مکروہ کے معنی ہوتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کراہت والا کام، ناپسندیدہ، ناجائز۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے روزے ہیں جن کا رکھنا منع ہے، ناپسندیدہ ہے، ناجائز ہے اور خلاف شریعت ہے۔ پہلی حدیث ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھنا منع ہے۔ عن ابی عبید رضی اللہ عنہ قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال هذان یومان نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما یوم فطرکم و صیامکم والیوم الآخر تأکلون فیہ من نسککم، رواہ البخاری۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان دو دنوں کے روزے سے، یعنی دو جو عیدیں ہوتی ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دو دنوں کے روزے رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پہلا دن جب تم اپنے روزے ختم کرو یعنی عید الفطر، اور دوسرا دن جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو یعنی عید الاضحیٰ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے کیونکہ یہ دونوں دن خوشی منانے کے ہوتے ہیں، اور اس طرح تو خوشی نہیں منائی جا سکتی کہ گھر میں کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور کوئی جو ہے وہ خوب پکوان بنا رہا ہے اور کھا رہا ہے، تو اکیلے تو مزہ نہیں آتا نا۔ یہی وجہ ہے ہمارا جو دین ہے بہت ہی خوبصورت ہے، فطرت پر ہے کہ ان دو دنوں میں روزے رکھنے منع فرما دیے ہیں۔ اگلی حدیث ہے صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعے کا روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعے کا روزہ آ جائے تو جائز ہے۔ اور دیکھیں اگر کوئی صوم داؤدی رکھتا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن نہیں رکھتا، اور اس طرح سے جمعے کا دن آ جائے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے، پھر تو جائز ہے نا۔ یا کوئی تیسرے دن رکھتا ہے اور اس میں جمعہ آ جائے پھر بھی جائز ہے، لیکن بس جمعے کے دن رکھنا ہے پورے ہفتے میں سے چن کے، تو یہ ممنوع ہے اور مکروہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان تکون فی صوم
یصومہ احدکم رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی رات، جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات یا مراد ہے، جمعے کی رات کو قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کرو، یعنی جمعرات اور جمعے کی جو درمیان کی رات ہوتی ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کے لیے مقرر نہ کرو، اور نہ جمعے کا دن روزے کے لیے مخصوص کرو۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہو، اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ روزے کی وضاحت تو ہو گئی، اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ جمعرات اور جمعے کے درمیان جو رات آتی ہے اس کو بھی وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ مسنون عمل پتہ ہی نہیں ہوتا، اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ مکروہ اور ممنوع عمل ہے، ناپسندیدہ ہے، شریعت کے خلاف ہے، ناجائز ہے، اس سے وہ نیکی نہیں بلکہ گناہ کو مارے ہیں، اور یہ بدعت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یصوم احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعدہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یعنی جمعرات کا یا پچھلا یعنی ہفتے کا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعے کا یہ دونوں مل گئے نا، ایک دن پہلے کا مل گیا، یا جمعے اور ہفتے کا ایک دن بعد کا ساتھ مل گیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان احادیث سے یہی واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی نیکی کے کام کی قبولیت کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی مسنون ہو، یہ بہت ہی ضروری ہے، یعنی طریقہ وہ ہو جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع فرما دیا ہو، جس کام کو مکروہ قرار دیا ہو، وہ کرنا تو گناہ ہے، بدعت ہے، نافرمانی ہے۔ اکثر لوگ نیکی سمجھ کر بدعات میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں مسنون عمل معلوم ہی نہیں ہوتے۔ اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ شرح صدر کے ساتھ خود دین سیکھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسنون عمل جاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے، صوم وصال یعنی شام کے وقت روزہ افطار نہ کرنا اور کچھ کھائے پیے بغیر اگلا روزہ جو ہے شروع کر دینا، یہ مکروہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم فقال له رجل من المسلمین انك تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا، تو ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بہت کچھ جو ہے عطا کیا ہوتا ہے۔ شرح صدر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کرام کو، اپنے محبوب بندوں کو بہت ساری روحانی قوتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔
جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے رزق آتا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا معاملہ تھا، روحانی قوت کس طرح سے عطا فرماتے تھے، کس طرح سے رزق پہنچاتے تھے، یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، یہ غیب کا علم ہے۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو وہ کچھ دکھا دیتے ہیں جو کہ دوسروں کو نہیں نظر آتا، انہیں نہیں علم ہوتا ان چیزوں کا۔ اگلی حدیث ہے، رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا آ رہا ہے اور وہ دن اتفاقاً رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے آ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی کوئی پیر جمعرات کا رکھ رہا ہے اور پھر آ گیا یہ روزہ، یا یوم 20 کا رکھ رہا ہے، یا ایک دن رکھتا ہے اور ایک دن چھوڑتا ہے اور پھر آ گیا تو رکھ سکتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، مسلسل روزے رکھنا، لگاتار روزے رکھنا منع ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ علم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل فقلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فلا تفعل صم وافطر وقم ونم فإن لجسدک علیک حقا وإن لعینک علیک حقا وإن لزوجک علیک حقا وإن لزورک علیک حقا لا صوم من صام الدہر متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کرو، روزہ رکھو بھی، ترک بھی کرو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو پہلے ذکر ہوا نا کہ شوہر سے پوچھے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھنا، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوہر کو بھی منع فرما دیا ہے کہ مسلسل روزے نہیں رکھنے، بیوی کا بھی حق ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم کا بھی حق ہوتا ہے، آنکھ کا حق ہوتا ہے کہ آرام کیا جائے، سویا جائے، جسم کو بھی آرام پہنچایا جائے۔ کوئی گھر میں مہمان آیا ہے تو اس کو بھی وقت دیا جائے، یہ نہیں کہ مہمان جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کب ان کا روزہ افطار ہوگا تو مل بیٹھیں گے، اب کب یہ عبادت سے فارغ ہوں گے، ساری رات ہی عبادت ہو رہی ہے۔ تو یہاں یہی بتایا گیا ہے، ہمارے خوبصورت دین میں ہر کام میں اعتدال ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا جی فلاں بزرگ جو ہے بہت ہی پہنچا ہوا ہے، اللہ والا ہے، وہ ساری رات جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے اور ایک رات میں پورا قرآن مکمل کر لیتا ہے، یعنی قرآن ختم کر لیتا ہے، تلاوت کرتا ہے ساری رات۔
تو یہ سارے تو ممنوع کام ہیں، یہ تو بدعت ہیں، گناہ ہیں، ان کا تو اجر کیا ملنا ہے؟ گناہ ملے گا۔ یہاں ہے نا آخر میں، جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ یعنی کتنے دکھ کی بات ہے، کوئی مسلسل روزے رکھ رہا ہے، ساری رات قیام کر رہا ہے اور بڑی خوش فہمی یا کہہ لیں غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ جی میں تو جنت کے اعلیٰ درجوں میں جاؤں گا، جنت الفردوس تو میرے ہی لیے بنی ہے، اور وہاں جا کر پتہ چلے کہ کچھ قبول ہی نہیں ہوا، بلکہ الٹا گناہوں کا انبار مل جائے کہ یہ تو بدعت تھی، یہ تو اللہ رسول کی نافرمانی تھی، یہ تو سب گناہ کے کام تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے مسنون اعمال سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر طرح کی بدعت، شرک اور گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگلی حدیث ہے، ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحج کے روزے رکھنا منع ہے، البتہ جو حاجی قربانی نہ دے سکے وہ منا میں ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے۔ عن عائشہ وابن عمر رضی اللہ عنہم قال لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الہدی، رواه البخاری۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزے رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آگے ہم یہ چیز وضاحت سے دیکھیں گے کہ یہ جو 3 دن ہوتے ہیں ایام تشریق کے، ایک عید کا ملا لیں، اور یہ کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، صرف وہ رکھ سکے گا جو کہ حج کر رہا ہو اور قربانی نہ دے سکتا ہو۔ اگلی حدیث ہے، حاجی کو عرفات پہ 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ ان میمونۃ رضی اللہ عنہا ان الناس شکوا فی صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفۃ فارسلت الیہ بحلاب وہو واقف فی الموقف فشرب منہ والناس ینظرون، متفق علیہ۔ حضرت بیبورہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں شک کیا، تو انہوں نے یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ پیا۔ اس وقت آپ میدان عرفات کے موقف پر کھڑے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، کیونکہ کچھ لوگ شک کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ عام دنوں میں جو حج نہیں کر رہا ہوتا اس کے لیے یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ بہت ہی اجر و ثواب کا اور گناہوں کی مغفرت کا روزہ ہوتا ہے اس دن رکھنا۔ لہٰذا اگر جو شک کر رہے تھے وہ کیا کرتے، بعد میں وہ اس طرح کی ضعیف من گھڑت روایات کے ساتھ احادیث جو ہیں وہ پھیلا دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو ایک فتنہ پیدا ہو جاتا۔ تو یہ حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ڈالا کہ انہوں نے ایک ایسا عمل کیا، یعنی دودھ بھجوا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کے سامنے میدان عرفات میں وہ دودھ پیا تو سب جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی یہ چیز سب کو بتا دی، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو کہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی بھی عقل مندی تھی کہ انہوں نے بڑی حکمت سے کام لیا اور دودھ بھجوایا تاکہ سب دیکھ لیں اور یہ چیز جو ہے ہمیشہ کے لیے سب کو
اچھی طرح سے راسخ ہو جائے کہ حاجی جو ہوتا ہے وہ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھتا۔ اگلی حدیث ہے نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، رواه ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان باقی رہ جائے، یعنی رمضان سے 15 دن پہلے، شعبان کے 15 دن گزر جائیں تو نفلی روزے نہ رکھو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس طرح کی حدیث پہلے بھی آ چکی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ رمضان سے پہلے شعبان آتا ہے۔ شروع کے 15 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، وہ بھی تیاری کے لیے، اور پھر آخری 15 دن میں نہیں رکھتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی رمضان کی تیاری کے طور پر، تاکہ کمزوری نہ ہو جائے، رمضان کے روزے جو ہیں وہ رکھے جا سکیں آرام سے، سہولت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ۔ یہاں ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، جو اس حکم پر عمل کرے گا، استقبال کے روزوں کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچے گی نا۔ استقبال کے روزے تو لوگ رمضان سے کچھ دن پہلے رکھتے ہیں، تو پورے 15 دن پہلے تو آپ نے رکھنے ہی نہیں ہیں۔ اگلی حدیث ہے عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاہد یوما من غیر شہر رمضان الا بإذنہ، رواہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روزوں کے نفلی روزہ نہ رکھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہاں ایک تو یہ چیز پتہ چلتی ہے، جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی، کہ میاں بیوی دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ باہمی مشاورت سے کوئی بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور جو فرض روزے ہیں وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، یا ان کی قضا رکھی جا رہی ہے بعد میں تو اس میں بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے، جیسا کہ پہلے بات ہوئی، ایک شخص نے کہا کہ میں روز روزہ رکھوں گا، ساری رات قیام کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بیوی کا بھی شوہر پر حق ہے۔ اب کہا جا رہا ہے شوہر کا بھی بیوی پر حق ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ باہم مشاورت سے نیکی کی جائے، دونوں کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اگلی حدیث ہے صرف عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم 2 دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یقول حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مگر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے، جو نہ چاہے وہ نہ رکھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اختیار تو دے دیا کہ جو چاہے رکھے، جو چاہے 10 محرم کا روزہ، یعنی یہی 2 ملا کر 9، 10 یا پھر 10، 11 کا رکھے۔ لیکن اس کی فضیلت ہمیں نہیں بھولنی چاہیے۔ ایک گزشتہ سال کے جو گناہ ہیں صغیرہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا جو ہر سال رکھے تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہر سال جو ہے وہ 7 گناہوں، صغیرہ گناہ جن کا انسان کو پتہ نہیں چلتا، جانے انجانے میں کر دیتا ہے، وہ بھی 7 جو ہے دھلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے کہ ہم محرم کے 2 روزے 9، 10 زیادہ بہتر ہے، کسی وجہ سے 9 کو نہ کوئی رکھ سکے، جیسے عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر وہ 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ان عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ ان اختہ سماء رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم فإن لم یجد احدکم الا عود عنبۃ او لحى شجرۃ فلیمدعها رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ اپنی بہن سما رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو، یعنی صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا کیونکہ مکروہ ہے، لہٰذا صرف ایک ہفتے کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے سوائے فرض روزوں کے۔ ظاہر وہاں تو پورے آپ رکھیں گے 29، 30 جو بھی بنتے ہیں۔ اگر کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملے تو انگور کی لکڑی یا کسی درخت کی چھال ہی چبا لو۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، یعنی ہفتے کو کچھ کھانے کو نہ ملے تو اکیلا روزہ رکھنے کی بجائے انگور کی لکڑی ہی کھا لو یا کسی درخت کی چھال ہی چبا لو تاکہ روزہ نہ رہے۔ ہفتہ چونکہ اہل کتاب کی عید کا دن تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے لیے صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا منع فرمایا ہے، اسے مکروہ کہا ہے، اور اس کے ساتھ جمعے کا ملا کر رکھ لیا جائے تو ٹھیک ہے، یا ہفتے کے بعد اتوار آتا ہے، ہفتے اور اتوار ان دونوں کو ملا لیا جائے، 2 روزے رکھ لیے جائیں، پھر حکم ہے ملا کر رکھ سکتے ہیں، صرف ہفتے کا نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح صرف جمعے کا بھی نہیں رکھ سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات بہترین طریقے سے سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور دوسروں کو بتانے والا بنائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔